इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज फिर अपनी कौम के सामने अपने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की जो माशी सिचुएशन है, जो हालात है, मैं चाहता था कि मैं आपको आगाह करूं कि शायद ही इस मुल्क की तारीख के अंदर इतने बुरे हमारे कभी भी पाकिस्तान के कभी भी इतने बुरे माशी हालात नहीं जो आज हैं। और मैं इसलिए इसके ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं क्योंकि ये सारी कौम को पता होना चाहिए हम किधर जा रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो अखबार, वो मीडिया हाउसेस जिनको कौम को आगाह करना चाहिए था कि हम अब कितने खतरे के किस किनारे पे के ऊपर खड़े हुए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस अवाम को इस चीज से आगाह नहीं कर रहे। तो मैं एज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं अपनी सारी कौम को बताऊं कि ये हालात आज किधर खड़े हैं और खुदा ना खास्ता ये किधर और जा सकते हैं, यानी इससे बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। मैं अपनी सारी इकोनॉमिक टीम को बैठाया हुआ है, मेरे जितने भी जो मेरी पार्टी के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें शौकत तरीन है, हमाद अजहर है, जिसके अंदर मुजम्मल हैं, जिसके अंदर हमायूं अख्तर हैं, मैंने इन सारों को आज दावत दी हुई है कि आज सारे ये भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस है। उमर अयूब है, उसके अलावा मैंने और भी आउटसाइड एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है और मेरी कोशिश ये है कि वो हम आज मज़ीद इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें। हमारे सलमान है, हमारी कोशिश ये है कि हम सारों को आपको आगाह करें कि अपनी डिस्कशन के बाद हम इसके बाद बताएं भी कि हम यहां पहुंचे कैसे और इससे निकलने का हल क्या है और क्या करना पड़ेगा आगे पाकिस्तान को। अगर हमने अपने मुल्क को संभालना है इधर से, तो हमें वो क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं आज सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब नहीं, मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को तो अब हमने ही पॉलिसी बनाई थी कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो ये हमने जब पॉलिसी बनाई थी, हमने मिसाल दी थी कि सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। तो हम सबको ये खतरा है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बैठाया हुआ है, तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही, कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासिर तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान का स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ही क्रश होती जा रही है। आज पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। वो भी पूछें कि पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है वो क्यों नहीं रेमिटेंसेस भेज रहा। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई थी, हमारे दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, हमारा जो टैक्स कलेक्शन था वो रिकॉर्ड था। और ये सारा पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हैं। हमारा किसान सबसे ज्यादा खुशहाल था, हमारे 2 साल 4 मेजर फसल में आया था, वो
تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ کی تھی، وہ کتنے سالوں کے بعد اس کی 10.7% اس کی گروتھ ریٹ ہوئی تھی، جو آج 0 پہ آ گئی۔ میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا۔ میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے، ہمارا مقصد اب کیا ہے؟ کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے؟ جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے، لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں، 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں۔ تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے، ڈالرز میں قسطیں دینی ہے، ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے، بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں، وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے، اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے۔ تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں، اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے، اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا، تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں، جو ہمارے جو ورکرز ہیں، جو لیبر، وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی۔ تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے۔ تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، وہ بھی گر رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ جو باہر کے آج انویسٹرز، پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں، انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی، آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے۔ تو باہر سے پیسہ آنا نہیں ہے، اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر۔ تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی، قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے۔ اور سب کو پتا ہے، جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں۔ جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے، مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے۔ وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ۔ اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا، 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا۔ تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے، 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا، کون گورنمنٹ آئے گی، کیا حالات ہوں گے، تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں، بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا، میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اب میری جو پینل ہے اس میں شوکت ترین ہمارے ایکس فارن منسٹر ہیں، میں چاہتا ہوں شوکت آپ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں، اور پھر ہمارے جو پینلسٹ سارے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں،
اور پھر کوشش کریں گے کہ اگر ہم پینلسٹ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کروا لیں. جی شوکت. جی تھینک یو چیئرمین صاحب. دیکھیے سر آپ نے تو بتا ہی دیا کہ ہم اس وقت جو ڈائر اسٹیٹس ہیں ہماری جس میں انفلیشن جو ہے وہ 50 سال میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بالکل 1 مہینے کے وہ ہیں ریزروز ہیں, اور ہم نے سواپس کیے ہوئے ہیں مطلب اپنے جو بینک ڈپازٹس کے. اس کا مطلب پریکیریس ہماری سچویشن ہے ریزروز کی. اور ہم نے یہ جو دیکھا جائے کہ جو آسک ہے جو آپ نے $40 بلین کی کہی ہے اس کے بیچ میں جو ہے سب سے زیادہ ہمیں ہیلپ ملنی چاہیے ملٹی لیٹرل سے, کیونکہ ان کے بڑا ٹف پروگرام ہم کر رہے ہیں. اور وہ یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس وقت مطلب ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ چند لوگ ہیں ہمارے بڑے نامور اکانومسٹ ہیں, جی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پرابلم تو ہم نے بتا دی ہے ان کو اور وہ ساری ہماری قوم فیس کر رہی ہے کہ اس میں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے اگر جب ہماری انشاءاللہ حکومت وغیرہ آئے گی. سلمان شاہ صاحب سے میں پہلے کہوں گا کہ وہ اگر کچھ تبصرہ کر سکیں. شاہ صاحب فریز ہو گئے. جی شکریہ شوکت. کین یو ہیئر می؟ جی جی وی کین ہیئر. جی آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس دینا پڑے گا پوری اپنے لوگوں کو بھی اور بیرون ملک جو ہیں انویسٹرز یا کیپٹل مارکیٹس ہیں اور ان سب کے لیے کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے آئی تھنک کہ آئی ایم ایف کو آن لائن کرنا بہت ضروری ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ ہائیلی جو ہے نا ڈسرپٹیو ہے ان سینڈنگ ویری ڈفرنٹ کائنڈز آف سگنلز. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ ٹیم نہیں ہے, اکنامکس تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. وہ دے آر looking at administrative measures to straighten out the economy. تو اس سے تو وہ کام نہیں چلے گا. اور جو ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ آفیشیل ریٹ اور جو حوالہ ریٹ ہے اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ ہماری جو سپلائی بینکنگ سسٹم سے تھی وہ ڈرائی اپ ہو گئی ہے. اینڈ اٹس اے ویری لاجیکل تھنگ, کیونکہ جس نے $250 پہ ڈالر جس کو مل سکتا ہے وہ 225 پہ کیوں بھیجے گا. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو میک شیور کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا آن دی پاور سیکٹر, ہمارے ملک کی ایکلیز ہیل بن چکی ہے پاور سیکٹر. دس از اے پاور وچ وی کی ناٹ افورڈ, اور یہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ میں نہیں لے کے جا سکتی یہ پاور. اٹ از سو ایکسپینسو, اٹ از امپورٹڈ, اینڈ انفارچونیٹلی اس میں تھیفٹ بھی بڑا ہے, اس میں کرپشن بھی تھی, اس میں ہر قسم کی کا ایپ تھا. تو اس کو آپ کو بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا. تیسری چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو آپ کو درست کرنا پڑے گا, اور انویسٹمنٹ سرج ہمیں چاہیے. پاکستان کے ڈومیسٹک انویسٹر اور انٹرنیشنل انویسٹر شوڈ بی ریئلی فوکسنگ آن کہ پاکستان کی اپرچونٹیز کیا ہیں, پاکستان کی سٹوری, پاکستان کا نیریٹو. It has to be a narrative of hope and tremendous possibilities of economic growth. Fifth largest country in the world, and I mean ہماری اکانومی جو ہے وہ 180 نمبر پہ تو ہمارا پر کیپٹا انکم ہے, اور 40 نمبر پہ ہماری اکنامک سائز ہے. سو our vision, I think پی ٹی آئی کی جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 15-20 سال میں ہماری اکانومی ہمارے پاپولیشن کے مطابق ہو اور 5ویں-6 ٹاپ 10 میں آنا چاہیے ہمیں. اس کے لیے ہمیں ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کرنی ہے پاکستان کی اکانومی کی, اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا ڈسٹرکٹس آف پاکستان جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. وہاں پہ آلریڈی خاصی محنتی لوگ ہیں اور وہ ایگریکلچر بھی کرتے ہیں, وہ انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں, وہ ٹریڈ میں بھی ہیں, ٹرکنگ ہے, سارا کچھ ہے. ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے, بیوروکریسی کے چنگل سے ان کو نکالنا ہے. وی ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ڈی ریگولیشن. سو ہم نے ٹوٹل ری ڈیزائن کرنا ہے اکانومی کو, اینڈ آئی تھنک کہ پی ٹی آئی از دی اونلی پارٹی وچ ہیز دیٹ کائنڈ آف اے ویژن ٹو ڈو اٹ. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, and I think we have to make sure that we do it not for us but for our future generation. So number one, IMF program کو on track کریں.
get the energy sector moving again. Number 3, get the investment moving again. Overseas Pakistanis को mobilize करें and make Pakistan a real economic powerhouse. और जो हमारे पास इस वक्त regulatory environment है, unfortunately we are, in terms of productivity and competitiveness, we don't figure at all in major countries. तो उसको हमने दुरुस्त करना है. It's all a man-made problem. ये bureaucratic problems जो हैं, and आपने डॉक्टर रिशत ने इतनी reports बनाई हुई हैं, and all of those we need to implement them, and we need to make a smaller government, a very efficient government, and make Pakistan a powerhouse in the region at least. और I think कि जिसमें आपके industry भी बहुत तेज हो सकती है, agriculture बहुत जबरदस्त हो सकता है. We are right now at the bottom of the yields in terms of global productivity, और उसको increase करना कोई rocket science नहीं है. I mean पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जहाँ भी आप एक scientific basis पे agriculture करते हैं, right from the seed to the markets, तो things can start moving very sharply. And साथ साथ हमारा जो services sector है, IT के ऊपर हमने पिछले गवर्नमेंट जब थी हमारी तो हमने खासा फोकस किया था, and we could see the results. Actually जो काम पे हमने फोकस किया, we saw the results. We have now got to expand it to the entire economy. There are thousands of value chains in the country. हर value chain को हमने आजाद करना है. economic freedom देनी है लोगों को, ताकि वो अपनी पूरी कुव्वत से entrepreneurship भी कर सकें और activity भी कर सकें. Thank you, Lord Saab. I think कि ये अगले 5 साल का हमारा प्रोग्राम black and white में आ जाना चाहिए, and let's give it to the people कि this is what we'll do. ठीक है शाह साहब, देखिए आपको मालूम है कि हम इकोनॉमी पे डिफरेंट सेक्टर्स पे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं, लेकिन हम आज जो बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें से कैसे निकलना है. तो सलीम रजा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? म्यूट है सलीम. सलीम, यू आर म्यूट. सलीम, आप म्यूट हैं. थैंक यू, शुक्रिया. मैं दोहराना नहीं चाहता वो चीजें जो मुझसे पहले लोग कह चुके हैं. I'll just add 1 or 2 or 3 things which we should mobilize as soon as possible. एक तो IMF प्रोग्राम बिल्कुल सही है, और फिर IMF के साथ मिलके let's agree that हमारी डेट सर्विसिंग अगले 2-3 साल मुश्किल होने वाली है. तो instead of looking for piecemeal relief कि 2-3 यहाँ से कर लिया, 3-4 वहाँ से कर लिया, let's agree to a proper debt, not moratorium, but some debt relief for a couple of years, so that we're free to plan and we're not living hand to mouth the whole time, which is sort of how we've ended up. And it can be done. We could appoint an advisor and with the IMF's consent agreement, embark on some similar program. The second thing I like to point out is that